ناول وہ میری چھوٹی سی دلہن، جسے لکھا ہے حنا ناز نے۔ رابطہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ ولی کو بتا دے یا پھر فضا کو؟ لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اسے فضا سے جلن نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ تھی کہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ فضا خود اس سے 2 سال بڑی تھی، لیکن رابطہ کے دل میں ابھی وہ جذبات نہ آئے تھے جو ایک 16-17 سال کی لڑکی میں آنے لگتے ہیں، جیسے کہ فضا میں آنے لگے تھے۔ بس رابطہ کو فضا کے لیے برا لگ رہا تھا۔ رابطہ جس کو بھی اپنا مانتی تھی، دل سے اپنا مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی فضا کا دل آگے چل کر دکھ جائے۔ بہت سوچنے پر بھی اسے سمجھ نہیں آیا تو اس نے سوچنا چھوڑ دیا۔ وہ اب سو گئی تھی۔ جب وہ اٹھی تو ولی اس کے بغل میں سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ اسے پھر وہی باتیں یاد آنے لگی۔ تو پھر جیسے ہی وہ بیڈ سے اترنے لگی تو ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابطہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج تم نے مجھے کالج میں اگنور کیوں کیا؟ ولی نے آرام سے پوچھا۔ رابطہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے ہاتھ میں اس کے الجھے ہوئے ہاتھ کو۔ دل میں کچھ ہوا تھا۔ شاید اس کا یوں ہاتھ پکڑنا اچھا سا لگا تھا۔ وہ میں اپنی دوست کے ساتھ تھی نا، اسے کیا بتاتی کہ آپ کون ہیں؟ رابطہ نے کہا۔ تو کہہ دیتی کزن ہوں تمہارا۔ ولی نے جیسے اسے راستہ بتایا تھا، لیکن اس نے تو پہلے ہی فضا کو بتا رکھا تھا کہ اس کا کزن اس کا ہسبینڈ ہے۔ ایسے میں تو فضا کو یہ پتہ ہی چل جانا تھا کہ ولی ہی اس کا شوہر ہے۔ پھر اس پر کیا بیتتا؟ اس نے سوچا، پھر ایک دم سے بولی، نہیں نہیں، آپ اسے یہ مت بتانا۔ اچھا نا، نہیں بتاؤں گا میں۔ اور ویسے بھی میں کون سا اسے بات کرنے جا رہا ہوں جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ ولی کو لگا کہ وہ نہیں چاہتی کہ اسکول میں کسی کو پتہ چلے کہ وہ دونوں ایک پریوار کے ہیں یا ان کا کوئی خاص رشتہ ہے۔ اچھا اب ہاتھ تو چھوڑیں، رابطہ نے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ ولی نے پوچھا۔ باتھ روم میں۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ہاتھ میں زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، ولی نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی شوخی تھی۔ رابطہ نے دل میں ایک کلی سی ابھری تھی۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالا اور باتھ روم میں بڑھ گئی۔ ولی عمر کے اس پڑاؤ پر تھا جہاں کسی کا ساتھ اس کے بے حد قریب کرنے لگتا ہے اور وہ شخص خود بخود اچھا لگنے لگ جاتا ہے، جیسے ولی کو رابطہ اچھی لگنے لگی تھی۔ کچی عمر کا پہلے پیار کی کلی جو کھلی تھی دل میں، یہ صرف اپنی ہی بیوی کے لیے کھلی تھی، پر پھول بننا ابھی باقی تھا۔ وہ اسے پسند آنے لگی تھی، لیکن محبت ہونا ابھی بھی باقی تھی۔ اگلے دن اسکول میں کلاس میں ایک ٹیچر آئی اور سب کو کچھ کہنے لگی۔ آل کلاس، کل آپ کے کچھ سینئرز باسکٹ بال کھیلنے باہر کے قصبے میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جونیئرز کو بھی بھیجا جائے گا تاکہ وہ ٹرین ہو سکے۔ تو آپ لوگ میں سے کسے کسے جانا ہے؟ نام لکھوا دیں آ کر۔ ٹیچر کی بات سن کر فضا خوش ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ ولی اس ٹیم میں ضرور ہوگا اور وہ گیم سیکھنے کے بہانے اس کے قریب ہو سکتی ہے۔ اس نے جھٹ سے مس کو جا کر اپنا اور رابطہ کا بھی نام لکھوا دیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے گیمز نہیں آتے فضا۔ رابطہ نے اپنا نام سنا تو حیرانی سے اسے پوچھا۔ تو میں اکیلی تھوڑی جاؤں گی یار، اور پھر نہیں آتا تو اسی لیے تو سیکھنے جانا ہے۔ پھر دیکھنا، اسی بہانے میں اس سے مل بھی سکتی ہوں۔ فضا نے جیسے اسے ولی کا یاد دلایا۔ رابطہ کو اب آیا کہ وہ باسکٹ بال پلیئر ہے تو وہ ٹیم میں ہوگا ہی۔ اب رابطہ کا دل اور زور سے دھڑکا تھا۔ کسی انوئی کا احساس ہوا، شدت سے محسوس ہوا تھا۔ شام کے وقت گھر پر آنگن میں بیٹھی تھی۔ نومبر کی ہلکی ہلکی ٹھنڈ اسے پیار کر رہی تھی، لیکن وہ بنا شال کے بیٹھی تھی۔ ولی نے اسے دیکھا تو اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے ہوئے کہا۔ لائٹر کی آواز پر وہ ترنت پلٹی تھی اور پھر اس کے ہاتھ
سے سگریٹ چھینتے ہوئے غصے سے بول پڑی، کیوں پیتے ہیں سگریٹ کو ہر وقت؟ بنا اس کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے آخر۔ ولی نے پہلی بار اسے اتنا غصے میں دیکھا تھا، وہ تو حیران اسے دیکھ کے گیا۔ کیا آپ؟ وہ غصے میں پھر بولی، تمہیں غصہ بھی آتا ہے رابی؟ وہ نرمی سے اس کے گال کھینچتے ہوئے مسکرا دیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ چڑھ کر ہٹی تھی۔ بچی نہیں ہوں میں، وہ پھر غصے میں بولی۔ اس بار ولی اس کے انداز پر ہنس دیا، وہ اس انداز میں بے حد کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے پر رابطہ نے اسے گھورا تو وہ ہنسی روک کر بولا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، ویسے تم بچی تو نہیں ہو، تم ہو میری چھوٹی سی دلہن۔ اس نے پھر ایک دفعہ اسے گال کھینچے تھے۔ اس بار وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس لڑکی نے اس کی سگریٹ چھین کر پھینک دی تھی۔ اس کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی کھٹیا کھڑی کر دینے کا دم رکھتا تھا، لیکن یہ وہ لڑکی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ رابی جی، کیوں غصہ ہے آپ؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ وہ فضا نے ہمارا نام گیم کے لیے لکھوا دیا ہے، اب ہمیں کل گیم سیکھنے جانا پڑے گا، اور ہمیں تو باسکٹ بال آتا ہی نہیں، گاؤں میں کبھی یہ سب کھیلا ہی نہیں۔ وہ ایک سانس میں سب بول گئی تھی۔ بس اتنی سی بات، آئے اٹھے میرے ساتھ آئے۔ بولتے ہوئے ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ حویلی کے پیچھے شہر میں لے آیا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا خالی ایریا تھا جہاں گیمز کے فیلڈ بنوائے گئے تھے۔ ولی کو ہمیشہ سے گیمز میں انٹرسٹ رہا تھا، تو یہ خاص اس کے لیے ہی سلیمان جی نے بنوائے تھے۔ گاؤں کے لڑکے بھی اکثر یہاں آ کر کھیلا کرتے تھے، لیکن رات کے اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر باسکٹ بال والے چیمبر میں لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باسکٹ بال بھی تھی، اور وہ اسے گیم کے بیسک رولز سمجھاتے ہوئے ہی بالز کو ہینڈل کرنا سکھا رہا تھا۔ رابطہ بڑی دلچسپی سے اسے اور بال کو دیکھ رہی تھی۔ اسے گیم سیکھنے میں اتنا لگاؤ نہیں تھا، لیکن ولی کا باسکٹ بال کو لے کر جو پیار اسے دکھائی دیا تھا، وہ اسے دیکھ مسکرا گئی۔ اور انسان جب کسی کو اپنے شوق کے بارے میں بتاتا ہے تو یقیناً وہ کسی خاص کو ہی بتاتا ہے، اور ہر کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا جسے اپنے شوق بتایا جا سکے۔ ولی نے اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور باسکٹ بال کو اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب آپ کی باری میڈم۔ ولی نے اسے کچھ شوقی سے دیکھا تھا۔ رابطہ کا دل دھڑکا تھا۔ اس کا یوں ہاتھ پکڑنا، اس کے ہاتھوں میں لمس کو محسوس کر کے دل کی ایک بیٹ سی مس ہوئی تھی۔ وہ اسے اچھا بھی لگتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ہاتھ جیسے ہی وہ میرا یار پکڑے گا، وقت دیکھ لینا جناب، رفتار پکڑے گا۔ کم آن رابی، ٹیک اٹ۔ وہ پھر بولا تو وہ جیسے اس سحر عشق کے جادو سے باہر آئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے باسکٹ بال کو تھاما اور اس کے بتائے طریقے سے بال کو نیچے کر کے کھیلنا اسٹارٹ کیا۔ ولی غور سے اپنی من پسند لڑکی کو اپنا من پسند کھیل کھیلتے دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اچھا کھیل رہی تھی۔ اس نے ایک بار میں ہی اچھا سیکھ لیا تھا۔ قریب 2-3 بار دونوں نے ساتھ میں باسکٹ بال کھیلا، جس میں کبھی ولی بال کو باسکٹ میں ڈالتا تو کبھی رابطہ، اور دونوں ہی ہنس پڑتے۔ اب میں تھک گئی ہوں، رابطہ نے کہا تو ولی نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ دونوں اب باتیں کرتے کرتے واپس سے حویلی پہنچ گئے تھے۔ اس وقت سب سو چکے تھے۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ولی نے سلیمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، دادا جی، ہمارا اسکول گیمز کے لیے دوسرے قصبے جا رہا ہے، اور رابطہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ وہاں قریب 1 ہفتے کے لیے رہے گا یہ ٹرپ۔ سلیمان صاحب کچھ نہیں بولے، بس خاموشی سے ہاں کر گئے۔ انہیں ولی اور رابطہ کے ساتھ ہونے سے کوئی دقت کبھی نہیں تھی، لیکن نصرت بیگم حیران ہوئی تھی، پر وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ یہی ہمیشہ مردوں کی چلتی ہے، جب ان کے شوہر اور سلیمان صاحب نہیں بولے تو وہ کیسے بول سکتی تھیں بھلا؟ اسکول پہنچتے ہی سب
سب بس میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ فضا اور رابطہ سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ سینئر آگے تھے تو ولی بھی آگے ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی چھوٹی سی بیوی پر بھی ڈالی تھی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی فضا کی نظر بھی ولی سے ملی تھی اور اسے لگا جیسے ولی نے اسے ہی دیکھ رہا۔ وہ مسکرا دی لیکن تب ہی ولی اپنی نظر پھیر گیا۔ کیسے سمجھاؤں اس نادان دل کو، کون سے بہانے سے بلاؤں اس کو؟ ہر ایک لمحہ خیال اس کا، دل نے اٹھایا ہے سوال اس کا۔ دل گیا لے گیا صنم، اسے دیکھا سانسیں مجھے آتی اب کم، دھڑکن رک گئی نکلے نہ دم۔ ولی کی نظریں اس جانب سے ہٹی تھی لیکن فضا اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گنگنا رہا تھا۔ وہ جذباتوں سے گھری ہوئی تھی اور بہت ہی خوش تھی۔ اس کی خوشی دیکھ رابطہ کا چہرہ تھوڑا مایوس ہوا تھا لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ بس قریب 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے نئے قصبے میں پہنچی۔ یہاں بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا گیا تھا اور پچھلے صحن میں کچھ کمرے بھی تھے جن میں بچوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمرے میں بڑھ گئے تھے لیکن ابھی سب سفر سے کافی تھک گئے تھے۔ فضا اور رابطہ کا روم اوپر کی جانب تھا جبکہ سینئرز کا نیچے۔ وہ لوگ فریش ہو کر نیچے واپس آئے تو وہاں کے ہال میں ایک بڑی سی ٹیبل پر پورا اسکول ساتھ ہی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ایک طرف سینئرز ایک طرف جونیئرز تھے۔ ٹیچر اور اسٹاف کا ٹیبل الگ تھا۔ فضا کھانا کم کھا رہی تھی اور ولی کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ رابطہ کا تو من بالکل تھک چکا تھا۔ وہ کچھ حلق میں ڈال ہی رہی تھی کہ اسے الٹی آنے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے واش روم میں بھاگی تھی۔ ولی بھی ایک دم ہی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ فضا کو جب تک کچھ سمجھ آیا کہ کیا ہوا ہے وہ ولی کے پیچھے بھاگی۔ ولی واش روم میں باہر کھڑا ہو کر گیٹ پیٹ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا؟ گیٹ کھولو۔ اس کا یوں رابطہ کے لیے آنا فضا کو تھوڑا عجیب لگا تھا لیکن وہ یہ سوچ کر خوش ہوئی کہ ولی کسی انجان لڑکی کی بھی کتنی ریسپیکٹ اور کیئر کرتا ہے۔ اس کے دل میں وہ کچھ اور گہرا ہوا تھا۔ فضا نے اب اس پر سے اپنا دھیان ہٹا کر رابطہ پر جمایا۔ وہ اب گیٹ کھول کر باہر آئی تھی پھر اسے الٹی ہو گئی تھی اور من بھاری ہو گیا تھا۔ تم اسے لے جاؤ، پہلے اسے سلا دو، اب یہ اٹھے گی تب کھا لے گی کھانا، ولی نے اب فضا کو کہا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ فضا اسے لے کر چلی گئی تھی لیکن وہ وہاں کچھ پریشان سا کھڑا تھا۔ اسے رابطہ کی چنتا ہو رہی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ کر آج گھبرایا تھا، شاید محبت کی ایک سیڑھی اور بڑھ گیا تھا۔ اس کی تکلیف اسے محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے چین سا ہو اٹھا تھا۔ اس کا اب کھانا کھانے کا دل نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے روم میں واپس آ گیا۔ رات گہراتی جا رہی تھی۔ چاند بادل میں چھپا کچھ سرمایہ سا نظر آ رہا تھا۔ ولی اس وقت کھلے میدان میں اکیلا بیٹھا اپنی سگریٹ کے کس لے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ معصوم سی لڑکی، پیاری سی بیوی، رابطہ کی دلکش یادیں گھر کی ہوئی تھی۔ جانے کیسے احساس تھے جو دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے اور وہ اس احساسوں کو بڑھنے سے روک بھی نہیں پا رہا تھا کہ آ ہی جاتا ہے۔ جس پر دل آنا ہوتا ہے، پیار دیوانہ ہوتا ہے، مستانہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ 2 نیلی دلکش آنکھیں اس پر کب سے جمی ہوئی تھیں۔ رابطہ بالکنی سے اسے دیکھ رہی تھی، سفید شرٹ میں اوپر کے کھلے بٹن سے جھانکتا ہوا اس کا سینہ، ہلکی سی داڑھی، بکھرے بال۔ وہ رات کی اس پہر گراؤنڈ کی لائٹ میں کافی ہینڈسم سا معلوم ہو رہا تھا۔ رابطہ کے دل میں ایک خوشی سی ابھری تھی کہ یہ شخص صرف اور صرف اس کا ہے اور وہ اس کی ملکہ ہے۔ اس کے چہرے پر یوں ہی مسکان آ گئی تھی۔ رابطہ دن میں کافی
سو گئی تھی، اس وجہ سے اب اس کی نیند غائب تھی اور فضا وہ تو سو چکی تھی۔ رابطہ نے ایک نظر اندر آ کر فضا کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اسے دھیرے سے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کی ٹکر کسی سے ہوئی تھی۔ آہ! اس کے منہ سے آواز نکلی، جبکہ سامنے کھڑا لڑکا تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ سامنے والے لڑکے نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لڑکا کالج کا ہی تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب تک وہ چلی نہ گئی وہ اسی راستے پر نظر گڑائے ہوئے تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ اس نے دور سے ہی ولی کو دیکھا تھا اور اس کے پیچھے سے ہی اس کے نزدیک جا رہی تھی۔ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھی تو اس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور ایک پل کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ رابی تم؟ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور اس نے ترنت ہی اسے دور پھینکا تھا۔ وہ جانتا تھا رابطہ کو اس کا سگریٹ پینا پسند نہیں ہے۔ رابطہ نے جب اس کا یوں سگریٹ پھینکتے دیکھا تو مسکرا دی۔ گڈ، ناؤ یو لائک اے مائی ہسبینڈ، وہ بہت پیارے انداز میں بولی تھی۔ اس کے اس انداز سے وہ بھی مسکرا گیا۔ ویسے جب پھینکنا ہی تھا تو سگریٹ پی ہی کیوں رہتے؟ رابطہ ہلکے غصے میں بولی۔ اپنی چھوٹی سی دلہن سے ڈر لگتا ہے، کہیں میری سگریٹ پھینکتے پھینکتے مجھے بھی اپنی زندگی سے پھینک دیا تو کیا بنے گا مجھ غریب کا؟ وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو تھوڑی پھینک سکتی ہوں، رابی نے تنک کر جواب دیا تھا۔ جی جی بالکل، آپ نے تو صرف میری سگریٹ پھینکنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے نا؟ اس کے انداز میں شوخی تھی۔ ولی، مجھے بھوک لگی ہے، وہ کافی معصوم سا چہرہ لے کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور ولی کو بھی یاد آیا تھا کہ اس نے دوپہر سے کچھ کھایا ہی کہاں تھا۔ آئے کہیں باہر چلتے ہیں، میں نے بھی آج کچھ نہیں کھایا۔ اس نے واقعی کچھ نہیں کھایا تھا۔ رابطہ کی فکر میں اسے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور اب اسے بھوک واقعی محسوس ہوئی تھی کہ محبوب جو ساتھ تھا تو سکون جیسے لوٹ آئے تھے۔ ولی نے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اور وہ اکثر اس کا ہاتھ یوں ہی تھاما کرتا تھا۔ رابطہ کو اس کا یوں ہاتھ تھامنا بہت بھانے لگا تھا۔ اور کرتے ہوں گے لوگ محبت کو بھی بدنام جناب، اس نے تو میرا ہاتھ پکڑا، مجھے عشق ہو گیا اس سے۔ وہ دونوں اب باہر چل رہے تھے۔ نومبر کی ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اسے گرم سا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ بن آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹھیلے کے پاس پہنچے۔ ولی نے اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر والیٹ سے پیسے نکال اور 2 ویج رول لیے اور وہیں کی چیئر پر رابطہ کو بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ دونوں نے رول کھایا اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ اب دونوں اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تھے۔ ولی اپنے کمرے میں تکیے پر سر رکھے تھا۔ اس کے خیالات میں بس وہ معصوم چہرہ ہی آ رہا تھا۔ وہاں رابطہ کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ اگلی صبح سینئر کا میچ ہو رہا تھا اور جونیئرز کو دیکھنا تھا۔ فضا اور رابطہ ایک سائڈ بیٹھے تھے، تبھی سینئرز کا ایک پلیئر ریسٹ کے لیے وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی بوتل سے تھوڑا پانی پیا اور رابطہ پر نظریں جما دیں۔ سلیم اسے دیکھے ہی جا رہا تھا، لیکن فضا اور رابطہ کا دھیان تو صرف گیم، یا یوں کہیں کہ اس کا دھیان ولی پر تھا۔ سلیم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور رابطہ کے بغل کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں گیم پر اٹکا دی تھیں۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے رابطہ کے ہاتھ پر جا رہا تھا۔ رابطہ تو اس بات سے انجان ولی کو دیکھ رہی تھی، اور جب عین وہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے ہی گیا تو رابطہ نے ہاتھ ہٹا کر ولی کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی تھی۔ وہ
بھی وہاں سے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ وہ گیم جیت رہا تھا اور رابطہ اس وجہ سے کافی خوش دکھ رہی تھی۔ ولی نے دوبارہ کھیلنا شروع کیا اور اب رابطہ کا ہاتھ بھی واپس جگہ پر آ گیا تھا اور سلیم دوبارہ اپنی حرکت کو انجام دینے کی فراق میں لگنے لگا تھا اور پھر اسے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کس کے دبایا تھا۔ رابطہ کی نظر ٹھٹک کر اس پر پہنچی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ جدوجہد کرتی کہ ولی ایک دم یہ گیم کا بال پھینکتے ہوئے اس طرف آیا تھا۔ سلیم تو اسے دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑا ہوا تھا۔ ولی نے ایک دم اس کا کالر پکڑ کر اس کا ہاتھ مروڑا تھا۔ آہ! ایک چیخ پورے گراؤنڈ میں گونجی تھی۔